چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کے خلاف زیر التوا شکایت پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے طلب کردہ اجلاس میں المشہور ٹرک والے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت دیگر متنازع ججز کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سردار طارق اور سابق ججز میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور کچھ دیگر ججز کے خلاف ریفرنسز زیر التوا ہیں۔ واضح رہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال کو ججز کے خلاف ریفرنسز بھجوانے والے شکایت کنندگان نے بارہا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر کے ریفرنسز کو انجام تک پہنچانے کی استدعا کی تھی۔ تاہم جسٹس بندیال کی طرف سے ہمیشہ اس معاملے پر لیت و لال سے کام لیا گیا۔ تاہم اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 27 اکتوبر کو 11:30 بجے ہوگا، جس میں ججز کے خلاف زیر التوا شکایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے احتساب کے لیے قائم ایک ادارہ ہے۔ اکتوبر 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا اور پھر 2019 میں موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کی اہلیہ کے اثاثوں کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کی حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا، جسے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے مسترد کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے عہدے پر بحال رکھا تھا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور اب چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں ججز کے خلاف زیر التوا شکایات پر غور کیا جائے گا۔ موجودہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس امیر حسین بھٹی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صحافیوں سے ملاقات میں یہ اندیا دے چکے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے فعال کیا جائے گا۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلیٰ عدلیہ کے ججز بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر مشتمل ایک خود احتسابی کا ادارہ ہے جو ججوں کے مس کنڈکٹ پر کارروائی کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین، جبکہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج اور 2 ہائی کورٹ کے سینئر ترین چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کام کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات پر ابتدائی طور پر اظہار وجوہ کے نوٹس کا اجرا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کارروائی میں جج کو الزامات پر صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ کسی جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایت یا تو صدارتی ریفرنس کے ذریعے دائر کی جاتی ہے، جیسا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے میں کیا گیا، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل از خود کارروائی کا اختیار بھی رکھتا ہے اور ججز کے خلاف عام لوگوں کی شکایات بھی سنتا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت سارے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جاتے ہیں۔ کئی وکلاء اور عام شہری یہ ریفرنسز دائر کرتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریفرنسز غیر مؤثر ہو کر خارج ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جج کی مدت ملازمت کے دوران ریفرنس پر فیصلہ نہیں ہوتا اور جج صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ریفرنس غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیادہ تر صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنسز یا کسی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر ریفرنس پر سماعت ہوتی ہے۔ اس وقت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سردار طارق مسعود اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور کچھ دیگر ججز کے خلاف ریفرنسز زیر التوا ہیں۔ خیال رہے کہ ماضی میں متعدد حاضر سروس ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو چکی ہے۔ مئی 2019 میں پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بیرون ملک اہلیہ کی جائیداد ظاہر نہ کرنے کے الزام کے تحت ایک ریفرنس دائر کیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ ریفرنس وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا، جس نے FBR کو تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے 19 جون 2020 کو صدارتی ریفرنس خارج کر دیا۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک کیوریٹیو ریویو یعنی نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کی تھی۔ PTI حکومت کی رخصتی اور PDM حکومت آنے کے بعد وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی۔ بعد ازاں 21 جولائی 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذکورہ کیوریٹیو ریویو خارج کر دیا تھا۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ही सिंध हाई कोर्ट के एक जज के आगा के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया, जो बाद अज़ां खारिज कर दिया गया। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उनकी जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन में की गई एक तकरीर की बुनियाद पर उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर की बुनियाद पर इन्हें इजहार वजूह का नोटिस जारी किया और फिर कार्रवाई करके सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इनको ओहदे से हटाए जाने की सिफारिश की थी, जो मंजूर कर ली गई। फरवरी 2017 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू पर करप्शन के इल्जामात थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन्हें भी इजहार वजूह का नोटिस जारी किया था और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज अभी किया जाना था, लेकिन उन्होंने काउंसिल में पेशी से 2 रोज कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस फारूक इरफान खान का नाम पानामा पेपर्स स्कैंडल में सामने आया और उन पर बैरून मुल्क जायदादें रखने का इल्जाम लगा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया, लेकिन उन्होंने भी अप्रैल 2019 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।